السلام علیکم دوستو، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، تاریخ کے پنوں میں سلطنت عثمانیہ ایک ایسی بڑی مسلم قوت کے طور پر زندہ ہے جس کی شان و شوکت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس سلطنت نے ایشیا سے یورپ تک 1299 سے 1922 تک حکومت کی، اور مغربی یہود و ہنود اور عیسائی ان سے ٹکر لینے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے، اور سلطنت عثمانیہ 100 سال تک مسلمانوں کی عظمت کی علمبردار رہی۔ اور پھر وقت پلٹا اور 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادی غیر مسلم ممالک برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کو سرنڈر کرنے پر مجبور کیا، اور باقاعدہ ایک پلان کے تحت سلطنت عثمانیہ کو معذور کر کے رکھ دیا، اور سلطان کے ساتھ ایک ایسا 100 سالہ معاہدہ کیا جس نے مسلمانوں کی عظیم و شان سلطنت کو سلب کر کے رکھ دیا۔ اس معاہدہ کو معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے، جس کی مدت 100 سال تک تھی۔ دوستو، اس معاہدے میں جو سخت شرائط رکھی گئیں وہ یہ تھیں: سلطان کی تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ، 3 براعظموں تک پھیلے ہوئے خلافت کے اثاثوں سے دستبرداری، ترکی کو سیکولر اسٹیٹ قرار دے کر اسلام اور خلافت پر پابندی، ترکی کے وسائل میں پٹرول سر فہرست تھا، اس کی ڈرلنگ پر پابندی، اور ترکی کی قیمتی بندرگاہ باسفورس کو عالمی اثاثہ قرار دے دیا گیا، اور ترکی کو اس پر ٹیکس لینے سے روک دیا گیا۔ دوستو، پھر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان اور کمال اتا ترک کے دستخط کے بعد اس معاہدے کو اگلے 100 سال کے لیے لاگو کر دیا گیا، اور سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد دنیا کے نقشے پر 40 ممالک وجود میں آئے، اور ترکی کو ایسے باندھ کر پھینک دیا گیا جیسے کسی شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو پانی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وقت گزرا جس کو آخر گزرنا ہی تھا، اور اب اس معاہدہ لوزان کے ختم ہونے میں صرف 3 سال کا عرصہ باقی رہ گیا ہے، اور پھر دنیا میں ترکی اپنی طاقت کو پوری دنیا پر ثابت کرنے میں آزاد ہوگا، اور دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی جس سے یہود و ہنود اور صلیبی اب پریشان ہیں، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ترکی کو ایک مسلمانوں کا درد رکھنے والا لیڈر بھی دے دیا ہے جو وقت کی بساط پر اپنی کامیابی کی چال چلنے کو تیار بیٹھا ہے۔ دوستو، معاہدہ لوزان کے بعد ترکی کتنا طاقتور ہونے والا ہے، ترکی 2023 کے بعد مغربی ممالک کی کس طرح نیندیں حرام کرنے والا ہے، اور یہ عالمی تیل کی منڈی میں کیسے ایک بڑا حصے دار بن کر ابھرنے والا ہے، اور کیا ترکی دوبارہ حجاز مقدس پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کرے گا؟ آج ہم ان سب سوالوں کو زیر بحث لائیں گے آج اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس کو کمال اتا ترک نے سیکولر اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا، جس میں اس کو یورپی ممالک کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، اور ترکی جو کبھی اسلامی خلافت کا گڑھ تھا اور ایک سیکولر ریاست میں تبدیل ہو گیا اور اسلامی عقائد سے دور ہوتا چلا گیا، اور ہر طرف برائی اور بے حیائی کا راج ہونے لگا، اور کمال اتا ترک نے اسلام مخالف ہر اس کام کو ترکی میں رائج کیا جس کو اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ لیکن دوستو، آج کے دور میں ترکش لیڈر رجب طیب اردگان مسلم دنیا کے ہیرو بن کر دنیا کے سامنے آئے ہیں۔ طیب اردگان 2003 سے 2018 تک ترکی کے وزیر اعظم رہے، اور پھر وہ یہودیوں کے اعلی کار نظام جمہوریت میں ہی ان کو شکست دے کر کمال ذہانت اور بڑی اکثریت سے ملک کے صدر منتخب ہو گئے، جنہوں نے کمال ذہانت سے اب ترکی کو سیکولر سوچ سے اسلامی اسکول آف تھاٹ کی طرف موڑنا شروع کر دیا ہے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، اور مغربی دنیا اور یہود کی آنکھوں میں ریت کی کرچ کی طرح چبھ رہے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اگر طیب اردگان اس ملک کا صدر رہا تو وہ ان کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے، اور اسی لیے انہوں نے فوجی بغاوت کے ذریعے طیب اردگان کے تخت کو الٹانے کی کوشش کی،
لیکن ترکی کی غیور عوام نے اس کو ناکام بنا دیا اور پھر طیب اردگان ترکی عوام کے ایک ہیرو بن کر دنیا کے سامنے آئے اور کچھ آئینی تبدیلیوں کے بعد طیب اردگان تادم مرگ ترکی کے صدر منتخب ہو چکے ہیں، جو یہودیوں اور مغربی طاقتوں کے زخم پر پہلی رگڑ ثابت ہوا ہے۔ دوستو 1923 میں اگلے 100 سال تک کے لیے عمل میں لایا جانے والا معاہدہ لوزان 3 سال کے بعد 2023 میں ختم ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ترکی بھی اپنے اوپر لگی ہوئی ہر قسم کی پابندی سے بھی آزاد ہو جائے گا، جو ترکی کی اکانومی گروتھ کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ دوستو کسی بھی ملک کی معیشت میں بندرگاہ اس کی اکانومی گروتھ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور باسفورس بندرگاہ جو معاہدہ لوزان کے تحت ابھی ترکی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور یورپی ممالک اس سے گزشتہ 97 سال سے منافع کما رہے ہیں، لیکن اب یورپی ممالک کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، کیونکہ 2023 قریب آ چکا ہے اور ترکی کی باسفورس بندرگاہ ترکی کے کنٹرول میں چلی جائے گی۔ اور باسفورس وہ بندرگاہ ہے جو 2 براعظموں ایشیا اور یورپ کو جوڑنے کا واحد راستہ ہے، اور اس طرح سے یہاں سے گزرنے والے ہر جہاز پر ترکی ٹیکس لگا دے گا۔ دوستو ترکی کے پاس تیل کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں جس کو وہ معاہدہ لوزان کے تحت نکال نہیں سکتا، لیکن اب 2023 کے بعد ترکی اپنے تیل کے ریزروز کو نکال بھی سکے گا، اور عالمی تیل کی منڈی میں ترکی ایک بڑا حصے دار بن کر سامنے آئے گا، جو نہ صرف مغربی ممالک بلکہ سعودی عرب جیسے اسلامک ملک کو بھی کھٹک رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ معاہدہ لوزان کے تحت خلافت دوبارہ قائم نہیں کی جا سکتی، اور 2023 میں یہ شرط بھی زائل ہو جائے گی، اور مغربی ممالک اور یہود کو اس بات کا بھی خوف کھا رہا ہے کہ کہیں ترکی طیب اردگان کی قیادت میں دوبارہ اسلامک خلافت قائم کرنے کی طرف نہ نکل جائے، اور طیب اردگان پہلے سے ہی مسلم ممالک کی پسندیدہ شخصیت بن چکے ہیں، اور دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز عالمی سطح پر اٹھانے میں سب سے پہلے ہوتے ہیں، چاہے وہ روہنگیا کے مسلمان ہوں یا کشمیر کا معاملہ یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاکستان مخالف بیان۔ یہ طیب اردگان ہی تھے جو پاکستان کے حق میں سب سے پہلے کھڑے ہوئے، اور خلافت اسی کا نام ہے کہ ایک طاقتور مسلمان رہنما ساری امت مسلمہ کے بارے میں سوچے اور اس کا درد محسوس کرے۔ اور طیب اردگان اپنی تقریروں میں، خاص طور پر UN جنرل اسمبلی کی تقریروں میں بھی 2023 کا ذکر کر چکے ہیں، اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا ترکی نہیں رہے گا، بلکہ یہ اپنے تمام وسائل کو استعمال میں لائے گا اور عالمی فیصلوں میں اپنا ایک بڑا کردار ادا کرے گا، جو یقیناً ایک سچ ہے، اور اس کا ادراک مغربی ممالک کو بہت اچھے سے ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔